نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. اللہ کی نظر میں ایمان والے بندے کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، اس پر احادیث مبارکہ کی جا رہی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا کی سختیوں میں سے کسی مسلمان کی تنگی اور سختی کو دور کر دے تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن وہاں کی سختیاں اس سے دور کر دے گا. اور جس شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اس کے عیب کو چھپا لیا، خرابی کو چھپا لیا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرتا رہتا ہے. تین باتیں اس حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا کی سختی، دنیا کی تنگی، دنیا کی مصیبت، اس میں جو اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرے، اس کی مشکل کو آسان کرنے میں مدد کرے، اس کی پریشانی کو دور کرنے میں مدد کرے، اور وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ کسی سے سفارش کر کے ہو، وہ کسی کی مدد کر کے ہو، کسی کے ساتھ جا کر ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیاں اس سے دور کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. رمضان کا زمانہ ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت فلاں آدمی سے میرا کام ہے، تو آپ اس سے میری کوئی سفارش کر دیں تاکہ میرا کام ہو جائے، میری مشکل حل ہو جائے، میری پریشانی دور ہو جائے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چپل اٹھائے، جوتیاں اٹھائیں اور اس کے ساتھ باہر جانے لگے. اسے کہا کہ حضرت آپ کا تو اعتکاف ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جو آدمی کسی مشکل زدہ کی، پریشان حال کی، پریشانی کی حالت میں مدد کرے، مشکل میں مدد کرے، تو اللہ اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتا. تو یہ تو اعتکاف ہے، اس کی تو قضا ہو سکتی ہے، لیکن تمہاری مشکل تو ابھی دور ہوگی. تو اس لیے فرمایا کہ اس کے ساتھ چل دیے، اعتکاف کو توڑ دیا، اس بھائی مسلمان کے ساتھ چل دیے، اس بھائی مسلمان کی مدد ہو جائے. اور یہ زمانہ ایسا نفسا نفسی کا زمانہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کیفیت ہے کہ بھائی مسلمان کی تنگی، پریشانی، سختی دور کرنے پر اللہ قیامت کی سختیاں دور کرنے کا وعدہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سچا ہے. لیکن یہ زمانہ ایسا تنگی کا اور نفسا نفسی کا زمانہ ہے
کہ اس زمانے میں لوگ بجائے کسی کی سختی، پریشانی، مشکل دور کرنے کے، آج دوسرے پر سختی ڈال کر خوش ہوتے ہیں، پریشانی ڈال کر خوش ہوتے ہیں، کسی کو مصیبت میں مبتلا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ آج یہ کیفیت ہو چلی ہے، یعنی ایک ایسا نفس نفسی کا ایک عالم ہے، اور یہ کیفیت ہے کہ آدمی دوسروں پر اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے۔ میرا بھلا ہو جائے، مجھے پیٹ بھر کر مل جائے، میرا کام نکل جائے، دوسرے کا ہو یا نہ ہو۔ حالانکہ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اب یہ دوسرے کی جو مدد کرے گا، اب اس کی مدد سے اس کا کتنا کام ہوگا، کتنا نہیں ہوگا، لیکن اس کی نیت کے اندر اگر سچائی ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا، اور جب اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مشکل اور پریشانی کو دور کر دے گا۔ اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ اور طریقہ بھی یہی ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو اللہ کی مخلوق کی حاجت روائی میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی حاجت روائی میں لگ جاتا ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، اللہ ہماری مدد کرے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ جس کی مدد کرتا ہے پھر وہ بے یار و مددگار نہیں ہوتا، پھر اس کے دل میں تسلی کا خزانہ موجود ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہم دنیا میں کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو ضرور کریں کہ کسی کو تنگی میں مبتلا نہ کریں، کسی کو سختی کے اندر مبتلا نہ کریں۔ کم از کم اتنا تو ضرور کرنا چاہیے، کسی کو پریشانی کے اندر مبتلا نہ کریں۔ اور آج ایک ایسی طبیعتوں کے اندر خباثت آئی ہے کہ دوسرے کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر یا تکلیف میں مبتلا کر کے آدمی خوش ہوتا ہے۔ مثلا کسی سے کوئی تعلقات میں ناچاقی ہے، اب اسے کوئی تکلیف پیش آ گئی تو ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کی تکلیف سے رنجیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی جو مثال بیان فرمائی وہ ایک جسد واحد کی مثال بیان فرمائی کہ ایک جسم اور ایک باڈی ہے، اور جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم، پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح بھائی مسلمان خواہ کوئی بھی ہے، کسی رنگ کا، کسی زبان کا، کسی خطے کا، اور پھر اگر کوئی رشتہ دار ہے، قریبی تعلق والا ہے، پڑوسی ہے، اس کا حق تو بہت زیادہ ہے۔ تو اسے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو دل کو رنجیدہ ہونا چاہیے، لیکن آج بجائے رنجیدہ ہونے کے لوگ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ہمیں تکلیف پہنچائی تھی نا، دیکھو پھر کیا حال ہو گیا، دیکھو کس مشکل کے اندر مبتلا ہو گیا۔ ڈرنا چاہیے کہ اس طرح سے لوگوں کی مصیبت کا مذاق اڑانا، ان کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرنا، پھر اللہ کی آزمائش بھی بڑی سخت ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو نکال دیتا ہے، کسی کو مبتلا کر دیتا ہے، کسی کو نجات دیتا ہے، کسی کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اللہ کسی کو مبتلا کرنا چاہے پھر کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے۔ تو کبھی کسی مصیبت زدہ کو مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے، کسی کے بوجھ کو ہلکا تو کرنا چاہیے لیکن مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہمارے اکابر میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کئی سفر سے آ رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک شخص سے بوجھ اٹھائے ہوئے جا رہا ہے، بوڑھا آدمی ہے، وزن اٹھایا بھی نہیں جا رہا۔ اس سے کہا کہ بھائی بوجھ مجھے دے دو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی یہ مدرسہ دیوبند جا رہا ہوں۔ اچھا چلو میں بھی ادھر کوئی جا رہا ہوں، مجھے دے دو۔ تو بوجھ اٹھا لیا۔ پھر راستہ چلتے چلتے پوچھا کہ کس سے ملنا ہے وہاں؟ کہا جی وہ بڑے جو مولوی صاحب ہیں نا ان سے ملنا ہے۔ کہا کہ بہت اچھا، چلو ملاقات ہو جائے گی۔ اب وہ بوجھ اٹھائے ہوئے مدرسے تک پہنچے اور مدرسے میں آ کر ایک جگہ بٹھایا، خادم سے کہا بھائی اس کی کچھ خدمت کرو، اور کہا کسی سے پوچھ لینا، بڑے مولوی صاحب سے تمہیں ملوا دے گا۔ اب کچھ دیر کے بعد اس نے پوچھا بھائی بڑے مولوی صاحب سے تو ملوا دو۔ اس نے کہا بڑے مولوی صاحب وہی تو تھے جو تیرا سامان اٹھا کے لائے تھے، وہی تو بڑے مولوی صاحب تھے۔ اب یہ تو بڑا شج و پنج کے اندر مبتلا ہو گیا، اچھا میں نے ان کو اتنی تکلیف دی، اب آیا معافی مانگ رہا ہے۔ فرمایا کہ نہیں بھائی تجھے تکلیف ہو رہی تھی، تجھ سے وزن اٹھایا نہیں جا رہا تھا، تو اگر میں نے تیرا وزن اٹھا کے یہاں تک پہنچا دیا تو کون سی اس میں کوئی معافی کی بات ہے؟ تو
تو انسان کو ایسا ہونا چاہیے، ایک ایثار، ایک جذبہ ہمدردی کا، خیر خواہی کا، ایک ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ جیسے یہ آفت آئی ابھی سیلاب کی، پہلے بھی سیلاب آیا، اس سے پہلے زلزلہ بھی آیا، تو اس میں جس طرح سے لوگ جڑ جاتے ہیں اس وقت ایک امت کی مثال نظر آتی ہے کہ لوگوں کے اندر ایک ہمدردی کا، خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، اور جس سے جو بن پڑتا ہے وہ مدد کے لیے نکل پڑتا ہے، جس طرح جیسا بھی ہے وہ مدد کرتا ہے۔ تو یہ ایک جو جذبہ ہے نا، یہ جذبہ خالی کسی حادثے کے موقع پر، کسی ناگہانی واقعات کے موقع پر نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنا، اس کی دکھ درد کے اندر شریک ہونا۔ اور اس کے اندر اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے کہ ایک مصیبت زدہ آدمی اگر اس سے دو جملے آپ محبت کے بھی کہہ دیں گے، تسلی کے کہہ دیں گے، تو اللہ نے اس میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اس کی دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا ذہن کا ٹینشن ہلکا ہو جاتا ہے، بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے کہ کسی نے میرے ساتھ ہمدردی تو کی، کسی نے میری تسلی تشفی تو کی۔ آپ دیکھیں شریعت نے جو عیادت اور تعزیت رکھی ہے، تو ظاہر ہے کہ عیادت کسی مریض کی ہوتی ہے، تعزیت کسی انتقال کرنے والے کی ہوتی ہے۔ اب یہ جو عیادت کرنے والا ہے، جو کسی مریض کی عیادت کو جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے جانے سے مریض اچھا تو نہیں، اس کو صحت تو نہیں ہوگی، اس کی قبضے میں تو صحت نہیں ہے۔ لیکن اس عمل سے جو شریعت نے یہ عمل رکھا ہے، اس عمل سے دوسرے کی ایسی دلجوئی ہوتی ہے، اس بھائی مسلمان کی، اسے ایسی ہمت ملتی ہے، ایسی تقویت ملتی ہے، اسے ایک قوت حاصل ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ بیماری پر غالب آ جاتا ہے۔ اچھا کوئی مجھے پوچھنے آیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تھے تو فرمایا لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، کوئی فکر کی بات نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب جب یہ جملہ کسی مریض سے کہو، اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ اندر سے شکستہ ہے۔ اور پھر گھر والوں سے فرماتے تھے کہ بھائی اس کا ذرا خیال رکھنا، جو کھانے پینے کو مانگے تو دے دینا، اور اسے دعا دیتے تھے، اور پھر مریض سے دعا کی درخواست فرماتے تھے۔ یہ عیادت کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ مریض کو دعا دو، اور وہ چونکہ مریض ہے وہ بھی مستجاب الدعوات ہے، اس سے دعا کی درخواست کرو۔ بس اس عمل میں اللہ نے ایسا اثر رکھا ہے کہ سامنے والے کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کی آدھی بیماری تو دور ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی کوئی انتقال کر گیا، اس کی تعزیت کے لیے گئے، اب وہاں جا کر دو جملے تسلی کے کہہ دیے کہ بھائی اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا میں راضی رہو، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اپنی امانت کو لے لیا۔ مرنے والے کے لیے دعا کر دو، اللہ اس کے درجے بلند فرمائے، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ اس کی آخرت کی منزلوں کو آسان کر دے۔ اب اس عمل سے مرنے والا تو واپس نہیں آئے گا، لیکن پیچھے رہ جانے والے جو اس کے پسماندگان ہیں، اس کے اعزاء اقربا ہیں، ان کے دل پر ایسا جیسے زخم پہ مرہم رکھ دیا کہ ہاں کوئی تو ہے، کسی نے اپنا تو سمجھا، کوئی تسلی کہ دو جملے کہنے کے لیے تو آیا۔ تو یہ ہے کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا، کسی کے غم کو ہلکا کرنا، اور پھر اجر و ثواب کتنا بڑا ہے کہ کسی مریض کی عیادت کو گیا، صبح گیا تو شام تک، اور شام کو گیا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جانا بھی جنت کے باغ میں، اس کا آنا بھی جنت کے باغ میں، کتنی بڑی نیکی ہے۔ تو یہ ہے کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ کبھی کسی کی تکلیف کا مذاق نہیں بڑھانا چاہیے، کسی کو مبتلا تکلیف دیکھ کر کبھی اس کے بارے میں ہلکا پن دل کے اندر نہیں لانا چاہیے، ڈرنا چاہیے، سہم جانا چاہیے، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے کم از کم اس کے لیے دعا ضرور کر دینی چاہیے کہ یا اللہ اس کی مشکل کو دور فرما دے، اس بھائی کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ تو اپنی مدد اس کے شامل حال فرما دے، کم از کم دعا تو ضرور کر دینی چاہیے۔ تو پہلی چیز کسی مسلمان کی سختی کو دور کرنا، فائدہ کتنا بڑا ہے، اللہ قیامت کی سختیاں اس سے دور کر دے گا۔ اور ظاہر ہے کہ قیامت کی سختی کو دور کرنا
کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ لیکن اس کا راستہ اور ذریعہ بتا دیا کہ قیامت کی سختیوں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو دنیا میں لوگوں کی سختی کو تم دور کرو، لوگوں کی مشکلات کو دور کرو، اللہ تمہاری قیامت کی مشکلات کو اور سختیوں کو دور کر دے گا۔ اور پھر کسی مسلمان کی پردہ پوشی، پردہ پوشی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے کہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرنا ایسا ہے کسی زندہ درگور کو بچا لینا، کہ زندہ کسی کو دفن کیا جا رہا ہو اور اسے بچا لیا جائے، ایسے ہے جیسے کسی کے عیب کو چھپا لیا، کسی زندہ درگور کو بچا لیا۔ کیونکہ انسان کے نفس کے اندر شرارت ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلی، اب اندر سے ایک بے چینی پیدا ہوگی کہ ارے جب تک 10-5 کو نہ بتائے تو پھر کیسے وہ بات ہضم ہوگی، اور وہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی کی بات کو کسی کے سامنے نقل نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو غیبت کا گناہ ہے، پھر اس بھائی مسلمان کی آبرو جاتی ہے، لوگوں کی نظر میں اس کا عزت اور احترام کم ہوتا ہے۔ غیبت کا کرنا بھی گناہ، غیبت کا سننا بھی گناہ، پھر اس کو لوگوں کی نظروں سے گرانا اس کی آبرو ریزی ہے۔ اس لیے کسی کی پردہ پوشی جو یہاں کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور قیامت میں اگر اللہ کسی کے اترے پترے کھول دے تو پھر انسان اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نبر اللہ مرقدہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، تو اس بات پر فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر اللہ یوں کہے کہ بھئی ساری مخلوقات کے سامنے، کیونکہ ہماری ساری مخلوقات جمع ہوں گی، اولین اور آخرین جمع ہوں گے، اور اللہ یہ کہے کہ ہم تمہاری زندگی کی فلم چلا دیتے ہیں۔ فلم تو ریکارڈ ہو رہی ہے نا، یہ دائیں بائیں فلم ریکارڈ کرنے والے بیٹھے ہیں، کوئی ایک لمحہ ایک سانس ایسا نہیں ہے کہ جو ریکارڈ نہ ہو رہا ہو، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اور اب تو اس چیز کا سمجھنا اور آسان ہو گیا کہ اب تو اتنی چھوٹی چھوٹی چپیں آ گئی کہ جس کے اندر اتنا زیادہ ڈیٹا آ جاتا ہے، تو یہ تو پھر اللہ جس چیز کو جمع کر رہا ہے، اللہ تو بڑی قدرت والا ہے۔ تو وہ زندگی کی فلم جو ریکارڈ ہو رہی ہے، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کی زندگی کی جو کتاب لکھی جا رہی ہے نا، اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے، چاہے اپنے لوگوں کے سامنے کچھ بھی بنے، لیکن ہر آدمی کو اپنی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے کہ میری کیا حیثیت ہے، اور اللہ کے سامنے جب میں کھڑا ہوں گا تو میری قیمت کیا ہوگی، ہر آدمی کو اپنا اندازہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ اگر اللہ قیامت کے دن یہ کہے کہ تمہاری فلم چلا دیتے ہیں زندگی کی، اور پھر تمہیں جنت بھی دے دیتے ہیں، تو کوئی اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ دنیا میں تو ستاری ہوئی، کسی کو میرے عیبوں کا پتہ نہ چلا، خرابیوں کا پتہ نہ چلا، نہ بیوی کو، نہ ماں باپ کو، نہ اولاد کو، نہ بہن بھائی کو، نہ رشتہ دار کو، نہ پڑوسی کو، اور آج زندگی کی فلم چل جائے گی تو رسوا ہو جاؤں گا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جہنم میں جانا تو پسند کر لے گا، لیکن اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کی زندگی کی فلم سب کے سامنے چلائی جائے۔ تو اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے کہ یہاں دنیا میں لوگوں کے عیبوں کو چھپائے، کوئی بات معلوم ہو گئی اسے پی جائے، چھپا لے، ہضم کر لے۔ ہاں اگر کوئی ایسی خرابی ہے کہ اس خرابی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، درستی اس کے اندر لانا چاہتا ہے، تو بھائی ایک تو خیر خواہی کا انداز آنا چاہیے کہ کسی کو بات اگر پہنچانی ہے تو کس طرح سے پہنچانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسے عار دلا دے، اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرے کہ ڈوب مرو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم ایسا کام کرتے ہو۔ نہیں، ایک حکیمانہ انداز ہونا چاہیے، اچھے الفاظ کا انتخاب ہونا چاہیے، اور پھر تنہائی اور خلوت کے اندر بات کو کہنا چاہیے، مجمع عام میں نہیں کہنا چاہیے، سڑک پر کھڑے ہو کر نہیں کہنا چاہیے، خیر خواہی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جب خیر خواہی کے ساتھ کوئی بات کہی جاتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ اثر ضرور رکھتی ہے، شرط یہ کہ نفسانیت اس کے اندر شامل نہ ہو، اور پھر اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس میں میرے نفس کی کوئی لذت تو شامل نہیں ہے، اپنے نفس کی خوشنودی کے لیے تو یہ کام نہیں کر رہا،
کیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے اللہ اس کے اندر ضرور اثر ڈال دے گا، لیکن اس بھائی مسلمان سے تو کہے، اور اس کے بھی طریقے بزرگوں نے بیان فرمائے کہ خطاب عام سے کہے، پھر خطاب خاص سے کہے، پھر بھی نہ سنبھلے، پھر تنہائی میں لے کر بیٹھ جائے اور کہے کہ دیکھو یہ ایسے ایسے یہ بات ہے۔ کیونکہ خطاب عام سے کہنے کے اندر اگر مان جاتا ہے تو پھر اس کا بھرم رہ جاتا ہے، ایک حیا کا پردہ قائم رہتا ہے، اور اگر کسی طرح سے نہیں سمجھ میں آتی پھر تنہائی میں لے کر بیٹھنا چاہیے تاکہ کسی کے سامنے اس کی رسوائی نہ ہو، اس کی عزت اور احترام قائم رہے، اس کا عزت اور احترام پامال نہ ہو۔ تو دوسری چیز جو ہے نا، لوگوں کی ستاری کرنا، پردہ پوشی کرنا، اور ستار حقیقی کون ہے؟ ستار حقیقی اللہ رب العزت ہے۔ اور جو بندہ اس ستاریت کی صفت کو اختیار کرتا ہے تو اس ستار حقیقی کا یہ ستار مجازی بندہ ہوتا ہے۔ اللہ کی صفت ہے نا، اللہ کو اس بندے پہ بڑا پیار آتا ہے کہ یہ بشر ہو کر اور یہ اللہ کی صفت کو اختیار کر رہا ہے، تو اللہ کی نظر کرم اس بندے کے اوپر ہو جاتی ہے، نظر خاص ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات جو فرمائی کہ جب تک آدمی اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اس وقت تک اس کی مدد کرتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم قدم قدم پر اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم کسی کام کے اندر کسی منزل کو پانے میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ تو اللہ سے مدد مانگنی بھی چاہیے، مدد کا سوال بھی کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کی مدد میں لگ جانا چاہیے، اور جو بندوں کی حاجت روائی میں لگتا ہے اللہ اس کی حاجت روائی میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں خلق خدا کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہمیں بھلائی اور خیر خواہی کرنے والا بنا، خلق سے محبت کرنے والا بنا، دلوں سے نفرت کو، عداوت کو، بغض کو، کینہ کو یا اللہ نکال دے۔ اکرام مسلم کی یا اللہ توفیق عطا فرما، دوسروں کے دکھ درد کو بانٹنے والا بنا، دکھ درد میں یا اللہ شریک ہونے والا بنا۔ اے اللہ اپنے بھائی مسلمانوں کی ستاری کرنے والا بنا، اے اللہ اپنے بھائی مسلمانوں کی مدد میں لگنے والا بنا۔ یا اللہ تو اپنی تائید کو، نصرت کو ہمارے شامل حال فرما۔ یا اللہ ہم ہر کام میں، ہر قدم پر یا اللہ تیری مدد کے محتاج ہیں۔ اے اللہ تو ہم سے ہر خیر کا کام لے لے، ہر بھلائی کا کام لے لے، اور اپنی تائید و نصرت کو ہمارے شامل حال فرما۔ اے اللہ بے تیری تائید و نصرت کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ نیکی کر سکتے ہیں، نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں، نہ کوئی بھلائی کر سکتے ہیں۔
یا اللہ ہم اپنے عجز کو، محتاجگی کو تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تو توفیقات کو ہمارے شامل حال فرما، ہر خیر کی توفیقات کو ہمارے شامل حال فرما، اپنی تائید اور نصرت سے ہر خیر والا کام یا اللہ تو ہم سے لے لے۔ یا اللہ خلق خدا کی بھلائی میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام اس ملک میں عطا فرما، ہر قسم کی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما۔ یا اللہ جو سیلاب اور بارش کے متاثرین ہیں ان کی دستگیری فرما، ان کی حفاظت فرما، کفالت فرما، ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما۔ اے اللہ بے یار و مددگار نہ فرما۔ یا اللہ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، ہر ضرورت کو یا اللہ از غیب پورا فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما۔ یا اللہ ہر ابتلا سے، آزمائش سے حفاظت فرما، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ کسی آزمائش کے لائق نہیں، ہر قسم کے ابتلا سے، آزمائش سے، اے اللہ تیری ناراضگی سے، نعمتوں کے لوٹ جانے سے، چھن جانے سے، یا اللہ اپنی شامت اعمال سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے، اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، ذرے ذرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، نا قدری سے بچا، نا شکری سے بچا، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتہ۔